الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں موت آنے کی 3 نشانیاں، یعنی کہ جب یہ 3 نشانیاں پوری ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ موت کا وقت قریب ہے۔ تو دوستو، وہ 3 نشانیاں کون کون سی ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، پرندوں کو اناج کھلانے سے کیا ہوتا ہے، پرندوں کو اناج کھلانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد کو آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اچانک آ کر روح قبض نہیں کرو گے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ تو ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے، اور دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی ہے وہ ختم ہونے لگی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگی، اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی جو کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتلائی اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو سمجھتے نہیں، ان کو مانتے نہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پرندوں کو اناج کھلانے سے کیا ہوتا ہے اور پرندوں کو اناج کھلانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی شیر خدا، میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے، میں بے سکون سا رہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، تم ہر دن کا آغاز اللہ کی کسی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس شخص نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ روز میں کسی کو کچھ کھلا سکوں۔ تو حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، کیا تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2-3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟
تو اس شخص نے کہا یا علی ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات؟ تو حضرت علی نے فرمایا ضروری نہیں کہ اپنی حیثیت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو، خوش ہو کر دو، اپنی خوشی سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے پورے دن کے کھانے سے نکال کر اللہ کی کسی مخلوق کو کھلاؤ گے، کسی پرندے کو کھلاؤ گے، کسی کیڑے کو کھلاؤ گے، کسی چینٹی کو کھلاؤ گے، تم اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تو تم اس کی مخلوق کو اپنے رزق کے حصے سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مونچھیں رکھنا کیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص پانی پی رہا تھا اور اس کی مونچھیں اس پانی کو لگ رہی تھی۔ بس جیسے ہی حضرت علی نے یہ دیکھا تو اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا اپنی مونچھوں کو پست رکھا کرو۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی کتنی پست؟ تو حضرت علی نے فرمایا تمہاری مونچھیں اتنی چھوٹی ہوں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو لگ نہ پائیں۔ یاد رکھنا جب مونچھوں کے بال کھانے پینے کی چیزوں میں لگتے ہیں اور وہ کھانا یا پانی انسان کے منہ میں جاتا ہے تو یوں انسان پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں گرفتار ہونے لگتا ہے۔ اے بندہ خدا اللہ نے جو قانون انسان پر لازم کیے اس میں انسان ہی کا بھلا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا اگر بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی مونچھوں کو حد سے زیادہ نہ بڑھنے دو، اتنی چھوٹی رکھو کہ چہرے کی خوبصورتی بھی برقرار رہے اور مونچھوں کے بال کھانے پینے کی چیزوں کو بھی نہ لگنے پائیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جنتی عورت کی 4 نشانیاں، یعنی یہ 4 نشانیاں جس عورت میں بھی ہوگی وہ جنتی عورت کہلائے گی۔ حدیث کی کتابوں میں 4 جگہ عورت کی چند ایسی نشانیاں بتلائی گئی ہیں جو اگر کسی عورت میں ہوں گی تو وہ جنتی کہلائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ ہم نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوں، زیادہ بچے جننے والی ہوں، اگر اس کا شوہر اس سے غصہ ہو جائے یا اسے برا بھلا کہے یا اس سے ناراض ہو جائے تو ان سب کے باوجود یہ عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ تو سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ، تو جنتی وہ نہیں ہوئی جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر الگ بیٹھ جائے۔ اس حدیث میں لفظ آیا ہے الودود۔ الودود کا مطلب ہوتا ہے فریفتہ ہونے والی، یعنی بے تحاشا محبت کرنے والی، جو امور شوہر کی طرف سے ہوں انہیں برداشت کرے، ناراضگی پر سوئی نہ اٹک جائے، بھلانے والی ہو، اگر کوئی بدمزگی ہو اسے فوراً بھول جائے۔ خوش نصیب ہے وہ مرد جسے ایسی عورت ملے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ ہم معلوم کریں کہ کون سا انسان سب سے فائدے میں ہے۔ سوال پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایسی ایماندار بیوی نصیب ہو کہ اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو۔ اب دیکھیے کہ مرد شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی بیوی نہیں ملی۔ ارے پہلے تم ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل تو لاؤ۔ بہترین عورت وہی ہے جو مرد کی دینداری میں اس کا ساتھ دے، خود بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، کبھی ذکر میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں تو کبھی استغفار میں جاگے،
اور شوہر کو بھی جگائے۔ ایسی عورت مرد کے آگے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کا شوہر کبھی تنگی میں آ جائے تو اسے پریشان نہیں کرتی، کیونکہ ہر وقت ذکر الہی میں جو رہتی ہے۔ کب ایسی عورتوں کے لیے کوئی بشارت بھی ہے، یہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائیں گی، جو دینداری میں شوہر کی مدد کریں۔ اور کیا خوشخبری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اعلان ہوگا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی نشانی ہے یہ جنتی عورت کی، جو شوہر کے علاوہ کسی پر نظر نہ ڈالے، سنیما اور ٹی وی کے ذریعے اپنے آپ کو برباد نہ کرے، اپنے نام اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، لیکن اگر دھوکے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لے۔ ایسی خدمت گزار عورتیں جہاد کرنے والے مرد سے کم نہیں ہیں، ان کا درجہ ان سے بھی بلند ہے جو میدان میں لڑتے ہیں۔